فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل آج عبد الرافع عطاری بھائی کی شادی خانہ آبادی کے سلسلے میں یہ محفل سجائی گئی ہے۔ اللہ کریم ان کی شادی کو خانہ آبادی فرمائے، آنے والی زندگی خوشیوں بھری، برکتوں بھری، راحتوں بھری فرمائے۔ شادی کے بقیہ معاملات بھی سنت کے مطابق گناہوں سے بچ کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے، کل بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ اب مجھے بتائیے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بروز قیامت دیدار ہو جانا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، ان کے قریب ہو جانا یہ اور بڑی نعمت ہے، مگر سرکار دو عالم علیہ السلام سے ملاقات ہی نصیب ہو جائے تو پھر تو سبحان اللہ، اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی۔ نبی پاک کا جسم مبارک کسی کے جسم سے ٹچ ہو جائے تو اسے جہنم کی آگ بھی نہیں جلائے گی، انشاءاللہ بخشش کا پروانہ گویا مل جائے گا۔ تو اپنی زندگی میں درود پاک کثرت سے شامل کیجئے۔ آئیے محبت کے ساتھ باآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محرم الحرام جہاں ہمیں بہت سارے تاریخی واقعات کو یاد دلاتا ہے، عاشورے کا دن بالخصوص امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم ذکر خیر کرتے ہیں، وہی محرم کے آخر میں ایک ایسی عظیم ہستی کا ذکر خیر ہم کیا کرتے ہیں۔ 21 محرم الحرام، یہ عظیم صحابی رسول، عاشق مصطفیٰ، مؤذن رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابق الاسلام ہیں، یعنی آپ نے ابتدائے اسلام ہی میں ایمان قبول کر لیا تھا۔ غلامی سے، آزادی سے لے کر نبی پاک علیہ السلام کے وصال ظاہری تک حضرت بلال حبشی نبی پاک کی خدمت میں حاضر رہے۔ آپ مؤذن رسول بھی ہیں اور آپ کی ایک اور ذمہ داری تھی، آپ خازن مصطفیٰ علیہ السلام بھی ہیں، یعنی خزانچی بھی تھے۔ پیارے آقا کے گھر کے اور تمام معاملات کے جو مالی معاملات تھے اس کو ٹیک کیئر کرنا، اس کو حساب اور کتاب رکھنا، جو خیرات، زکوٰۃ نبی پاک جو تقسیم فرماتے تھے لوگوں میں، اس تقسیم کا حساب رکھنا بھی وہ حضرت بلال حبشی کی ذمہ داری تھی۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی علیہ السلام کے وصال ظاہری کے بعد حضرت بلال ملک شام تشریف لے گئے، آخر تک وہیں رہے، اور 20 سنہ ہجری میں یعنی 21 محرم 20 سنہ ہجری میں آپ اس دنیائے فانی سے رخصت ہوئے۔ آپ کا مزار مبارک آج بھی ملک شام میں موجود ہے۔ آپ کی زندگی کے بہت خوبصورت واقعات ہیں، ایسے ایسے واقعات ہیں کہ اگر تفصیل سے حضرت بلال کو پڑھیں اور سنیں تو آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں کہ اس مرد کلندر نے ایمان لانے کے بعد جتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، جس قدر آپ کو مار پڑی ہے، اللہ اکبر۔ مختصراً میں آپ کو ان کی زندگی کا پہلے واقعہ کہ ایمان لانے کے بعد ان کے ساتھ پرابلم کیا ہوا۔ ہی از فرام افریقہ، پہلے یاد رہے وہ حبشہ کے تھے، اور حبشہ آج کے دور میں ایتھوپیا کو کہا جاتا ہے۔ اور یہ بھی عجیب سی بات ہے جو شاید بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ ہوگی کہ مکہ پاک کے بعد مدینہ طیبہ پہنچنے سے پہلے اسلام حبشہ میں پہنچا تھا، یعنی دوسرا وہ شہر جہاں اسلام پہنچا مکہ پاک کے بعد، کیونکہ پہلی ہجرت جو ہوئی تھی نبی پاک نے چند صحابہ کو جو حبشہ بھیجا تھا، حضرت عثمان غنی بھی اس میں تشریف لے گئے تھے، اور بھی صحابہ تھے، حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ بھی اس میں ساتھ تھے۔ تو اسلام کی روشنی افریقہ میں خود الحمدللہ ایتھوپیا گیا تو وہ اتنا فخر سے بتاتے ہیں کہ یہ دار الہجرت ہے، اور اولین اسلام جن ملکوں میں پہنچا ہے اس میں نمبر 1 جو ہے وہ ایتھوپیا ہے، وہ حبشہ ہے۔ حضرت بلال حبشی وہاں کے تھے۔ اچھا، اب مکے میں رہتے تھے، ایمان لے آئے مگر غلام تھے،
اب جب بندہ غلام ہوتا ہے تو اس کی اپنی مرضی نہیں چلتی ہے. آپ کا جو آقا تھا امیہ بن خلف اس قدر ظالم بادشاہ تھا کہ وہ حضرت بلال حبشی کو بڑی شدت کے ساتھ مارا کرتا تھا. اتنا مارتا تھا کہ جو مکے مدینے گئے ان کو پتہ ہے کہ وہاں کا ہاٹ ویدر، وہاں کی گرمی کتنی آسان نہیں ہوتی کہ بندہ وہاں ننگے پیر مٹی پہ پیر رکھ سکے، اور پھر ریگستان کی مٹی کتنی گرم ہو جاتی ہے. اس تپتی ریت پر حضرت بلال حبشی کو لٹایا جاتا، سینے پر پتھر رکھا جاتا اور کہا جاتا کہ کہو اللہ کا انکار کر دو، مگر اللہ احد، اللہ احد، اللہ ایک ہے کہ نعرے حضرت بلال لگایا کرتے. نبی پاک علیہ السلام کو جب اطلاع ملی، پیارے آقا بھی بڑے غمگین ہوئے. ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ قریب سے گزرے، حضرت بلال حبشی پر جو ظلم ہو رہا تھا آپ نے دیکھا. حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے مالک سے کہا کہ اے امیہ اس غلام کو مجھے بیچ دو. اس زمانے میں غلام ایک طرح سے پراپرٹی ہوا کرتی تھی. میرے پاس اور آپ کے پاس اگر گاڑی ہے، اسکوٹر ہے، موبائل ہے جس کی ہم خرید و فروخت کرتے ہیں، اس کی ایک مالیت ہوتی ہے. اس زمانے میں غلام بھی ہوا کرتے تھے. تو کہا تم نے بھی کسی سے خریدا ہی ہوگا، مجھے بیچ دو، قیمت بتاؤ. اب ذرا سمجھیے گا بات. حضرت بلال حبشی کی یعنی اس وقت جو غلام ہوتے تھے نارملی اس کی ایک مارکیٹ ویلیو ہوتی ہوگی. یعنی اس زمانے میں اگر کسی کی ویلیو 3000 درہم تھی، مثال دیتا ہوں، تو امیہ کہتا ہے میں نے 6000 درہم لینے، پیسے بڑھا کر بتا رہا. میں اماؤنٹ آپ کو ایگزامپل کے طور پہ بتا رہا ہوں. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا مجھے منظور ہے، 6000 میں میں نے خریدا. کہا نہیں اب میں نے 8000 میں دینا ہے، اور بڑھا دیا. کہا 8000 میں ٹھیک ہے ڈن ہو گیا. کہا نہیں 10000 میں دینا ہے. حضرت ابوبکر صدیق اوکے کرتے جاتے، امیہ قیمت بڑھاتا جاتا. آخر کار ایک بہت بڑی اماؤنٹ میں حضرت ابوبکر صدیق اور امیہ بن خلف کی ڈیل ڈن ہو گئی. اب امیہ کہتا ہے اے ابوبکر میں نے تمہارے بارے میں بڑا سنا ہے کہ تم بہت بڑے بزنس مین ہو، اور تم جو بھی سودا لیتے ہو بڑا چھان پھٹک کے بڑا کس کے لیتے ہو، تمہاری ڈیل کے چرچے ہیں، مگر تم نے ایک حبشی غلام کو اتنا مہنگا خرید لیا. میں تو تمہیں بہت بڑا کاروباری سمجھتا تھا. اللہ اکبر. حضرت ابوبکر صدیق نے وہ تاریخی الفاظ ارشاد فرمائے اے امیہ تمہیں کیا پتا بلال کی قیمت کیا ہے، تم اس سے زیادہ مانگتے میں اس سے زیادہ دیتا. اللہ اکبر. حضرت بلال کی رقم پے کرتے ہیں، حضرت بلال کو آزاد کرتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لے کر آتے ہیں اور آقا کو بتاتے ہیں آقا بلال حاضر ہے، بلال کو آزاد کروا کے لایا ہوں. نبی پاک اتنے خوش ہوئے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے ابو بکر بلال کو آزاد کرنے میں جتنی رقم خرچ کی ہے اس میں سے کچھ پیسے میرے بھی شامل کر لو. اللہ اکبر. حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہتے حضور میرا جو کچھ ہے سب آپ کا ہے، اگر میں نے کچھ خرچ بھی کیا ہے حضور وہ بھی آپ کا ہے. اللہ اکبر. یہ شان ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی. مگر انہوں نے اس کے بعد غلامی کا حق ادا کیا، پھر نبی پاک کے ساتھ صبح و شام خادم بن کر رہے. حضرت بلال حبشی کی اذانیں سبحان اللہ بڑی مشہور ہیں. مگر آج چونکہ ایک فیملی اجتماع ہے اور اسلامی بہنیں بھی پردے میں مجھے سن رہی ہیں، میں حضرت بلال حبشی کی زندگی کے بہت سارے مزید واقعات، اور وہ واقعہ جب آپ نے نبی پاک کے پردہ فرمانے کے بعد مدینے میں واپس آ کر اذان دی، وہ ہماری آنکھوں کو اشکبار کر دیتا ہے. مگر آج میں حضرت بلال حبشی کی سیرت کی ایک دو باتیں وہ پیش کروں گا جو ہمارے فیملی کے معاملات سے بڑی ریلیٹڈ ہیں. سبحان اللہ. حضرت بلال حبشی اور نبی پاک کا پیار کیسا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت بلال حبشی کے ایک بار گھر تشریف لائے. اب ذرا سوچئے کہ کونین کے والی ہیں، آقا ہیں، اور اپنے غلام کے گھر تشریف لا رہے ہیں. اب نبی پاک جب گھر تشریف لائے تو حضرت بلال کہ گھر والوں سے پوچھا کہ بلال گھر پر ہیں؟ تو ان کی زوجہ کہتی ہیں کہ وہ تو گھر پہ نہیں ہیں. پھر زوجہ محترمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر وہ جب گھر میں ہوتے ہیں نا تو ان کی زبان پر بس ایک ہی رٹ ہوتی ہے، ایک ہی جملہ ہوتا ہے قال رسول اللہ، قال رسول اللہ. یعنی آج نبی پاک نے یہ فرمایا، آج میرے آقا نے یہ فرمایا. حضور جب وہ گھر بھی آتے ہیں تو آپ ہی کی باتیں کرتے ہیں، آپ ہی کا نام لیا کرتے ہیں، آپ کی حدیثیں سناتے ہیں. سبحان اللہ. جب ان کی زوجہ نے یہ گواہی دی تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ما حدثک عنی بلال فقط صدقہ. بلال میری طرف سے جو بھی حدیث بیان کرتا ہے وہ سچ ہے. بلال لا یکذب. بلال جھوٹ نہیں بولتا ہے.
آئے ہائے حضرت بلال کی قسمت پر ہماری جانیں قربان، جن کا سچا ہونے کی جو سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، سچا ہونے کی تصدیق فرما رہے ہیں، وہ اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں کہ میرا بلال جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں دو باتیں سیکھنے کی ہیں، چونکہ میں نے یہ ٹاپک لیا اسی لیے کہ آج فیملی کے لوگ موجود ہوں گے۔ ہم اور آپ جب گھر میں ہوتے ہیں، گھر والے ہمارے حالات زیادہ اچھے جانتے ہیں۔ بعض اوقات ہم باہر تو بڑے اچھے بنتے ہیں، لوگوں میں نیک نمازی بھی ہیں، لوگوں میں جناب با اخلاق بھی ہیں، مگر کیا ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی نیک نمازی اور با اخلاق ہیں کہ اگر میرے بارے میں میرے گھر والوں سے کوئی پوچھے تو اسے کیا معلوم ہوگا؟ ہم سب اپنے بارے میں سوچیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت بلال گھر میں نہیں ہیں، آپ کی زوجہ نے آپ کی کوئی مائنس بات نہ بتائی۔ حضور گھر میں بھی ہوتے ہیں تو آپ ہی کے خیالات میں گم رہتے ہیں، حضور گھر میں بھی ہوتے ہیں تو آپ کی باتیں کرتے ہیں۔ اور سبحان اللہ، اللہ کے حبیب کا اعتماد دیکھو کہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ بلال جھوٹ نہیں بولتے۔ حضرت بلال کی سچائی کا اور حقیقت پسندی کا ایک اور واقعہ سنیے۔ حضرت بلال کے ایک بھائی تھے، آپ بھی افریقن تھے، آپ سے میں افریقن کہہ رہا ہوں تو اس سے آپ کو یہ سمجھ آ رہا ہوگا کہ رنگ روپ اور جو اسٹائل جو ہوتا ہے ان لوگوں کا تو ہیں دنیاوی طور پہ ان کا رنگ جو ہے وہ افریقہ والوں جیسا تھا۔ تو ان کے بھائی خالد نام تھا، کتابوں میں ان کا نام خالد لکھا ہے۔ اب ان کا نکاح کا وقت تھا، آج بھی ہم ایک نکاح کی محفل میں ہیں۔ تو اب کیا ہوا، انہوں نے حضرت بلال کو ساتھ لیا کہ حضور چلیں ذرا میرے رشتے کی بات ہے۔ اچھا وہ سمجھے کہ مؤذن رسول ساتھ چل رہے ہیں اور اتنی بڑی شخصیت ہیں تو ذرا میری بھی خاندان میں بات چیت بھی اچھی ہو جائے گی۔ وہ حضرت بلال کو لے کر گئے کہ رشتے کی بات کرنی ہے۔ تو اب لڑکی والے سامنے بیٹھے، حضرت بلال اور ان کے بھائی ساتھ بیٹھے، اور حضرت بلال نے اپنے بھائی کا رشتے کے لیے گئے تھے۔ تو حضرت بلال کہتے ہیں کہ آپ ہمیں جانتے ہیں؟ لڑکی والوں سے کہتے ہیں یہ میرے بھائی ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم پہلے غلام تھے، اللہ پاک نے ہمیں آزادی عطا فرمائی ہے، ہم گمراہی میں تھے، اللہ پاک نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے، ہم غریب تھے، اللہ پاک نے ہمیں غنی کر دیا ہے، اپنا سارا بیک گراؤنڈ بتا دیا، اور کہا اگر آپ کو رشتہ کرنا ہے تو آپ رشتہ کر دیجئے، ہم ایسے لوگ تھے، اب اللہ نے ایسا کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ پسند نہیں ہے تو بھی کوئی بات نہیں، ہم چلے جائیں گے، اگر آپ کو رشتہ نہیں کرنا تو ہم چلے جائیں گے۔ حضرت بلال کے بھائی دیکھ رہے ہیں کہ میرا بھائی تعارف کیسے کروا رہے ہیں، بتا رہے ہیں ہم پہلے غلام تھے، اب آزاد، ٹھیک ہے غلام تھے، بتانا ضروری تو نہیں تھا، حضرت بلال نے سب بتا دیا۔ اب لڑکی والے بھی کتنے سعادت بنتے، کہتے ہیں ہمیں آپ کی پیشکش منظور ہے، انہوں نے فوراً رشتہ قبول کر لیا۔ اب جب واپس گئے تو حضرت بلال کے بھائی کہتے ہیں بھائی جان میں آپ کو لے کر گیا، آپ نے تو ساری باتیں بتا دی ان کو، کچھ تو چھپا لیتے، ہم غلام تھے یہ بھی بتا دیا، ہم غریب تھے یہ بھی بتا دیا، ہم مسلمان نہیں تھے یہ بھی آپ نے بتا دیا، ساری باتیں بتا دی۔ ہائے ہائے، حضرت بلال کہتے ہیں میں نے سچ بولا ہے اور اسی سچ کی بدولت تمہارا رشتہ طے ہو گیا ہے۔ اب یہ بات اتنی زبردست ہے جو آج کے معاشرے میں بہت زیادہ ڈیزاسٹر بن رہی ہے کہ نارملی رشتے کے وقت بہت چیزیں بڑھا چڑھا کر بتائی جاتی ہیں کہ جناب ہم تو یہ ہیں، تو ہمارا اتنا بچہ لڑکا اتنا کماتا ہے۔ اچھا لڑکی والوں کی طرف سے بھی بہت لمبی لمبی لسٹیں بتا دی جاتی ہیں کہ ہماری لڑکی کو یہ سارے کام آتے ہیں، پھر رشتے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ نہ یہ وہ تھا، نہ یہ وہ تھا یا وہ تھی، تو پھر بعد میں بعض اوقات جھگڑے ہوتے ہیں، کمزوریاں ہوتی ہیں۔ تو نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پہلی بنیاد ہی سچ پر رکھنی چاہیے۔ آج چھپائیں گے کل تو نہیں چھپ سکے گا نا۔ آج اگر جھوٹ پر کسی عمارت کی بنیاد رکھی جائے گی، یہ کب تک عمارت چلے گی، یہ کب تک معاملہ چلے گا؟ تو کبھی بھی زندگی میں صرف رشتے کی بات نہیں ہو رہی ہے، رشتے میں بھی، کاروبار میں بھی، اور زندگی کے ہر معاملے میں آپ نے سچ بولنا ہے۔ بڑی خوبصورت بات بزرگوں سے سنی ہے، سچ کو آنچ نہیں ہے۔ سچ بات بعض اوقات سامنے والوں کو بری لگتی ہے، لیکن ابھی بری لگ جائے تو اچھا ہے، ایسا نہ ہو کہ آگے جا کے رشتے ٹوٹ جائیں، آگے جا کے کاروبار تباہ ہو جائے، آگے جا کے پارٹنرشپیں ختم ہوتی ہم نے دیکھی ہیں۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم مسلمان ہیں اور مسلمان جھوٹ نہیں بولتا ہے، اور یہ جھوٹ اللہ کو اتنا ناپسند ہے، اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں آتا ہے، سنیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جھوٹ کیا چیز ہے، کہ جب انسان، روایتوں کا مضمون ہے، جب انسان جھوٹ بولتا ہے نا تو اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتہ اس بدبو سے 1 میل دور ہو جاتا ہے۔ اب آپ سوچئے رحمت کے فرشتے کتنے دور ہو گئے جو روز جھوٹ بولتے ہوں گے۔ پھر ہم کہتے ہیں گھر میں برکت نہیں، کاروبار میں برکت نہیں، تو نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں۔ ایک اور حدیث پاک ہے، بلکہ حضرت امام عبد الرحمن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب مومن بلا عذر جھوٹ بولتا ہے
تو اس کے منہ سے بدبودار چیز نکلتی ہے، یہاں تک کہ وہ عرش پر پہنچ جاتی ہے اور عرش اٹھانے والے فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ 80,000 فرشتے بھی لعنت بھیجتے ہیں، اور 80 خطائیں اس کے ذمے لکھی جاتی ہیں، جن میں سب سے کم احد پہاڑ کی مثل ہے، یعنی 80 ایسی خطائیں اس کے نام پر لکھی جاتی ہیں جیسے ایک خطا کم سے کم خطا احد پہاڑ کے برابر ہے۔ تو یہ اتنا بڑا بوجھ ہے جھوٹ بولنا جو ہم اپنے اوپر لاد رہے ہوتے ہیں، کچھ مذاق میں جھوٹ بول رہے ہیں، کچھ ویسے ہی جھوٹ بول رہے ہیں، کوئی کام نہیں پھر بھی جھوٹ بول رہے ہیں، ایسی تفریح میں جھوٹ بول رہے ہیں، کچھ مال بیچنے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں، کوئی رشتہ بنانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے۔ نہ کریں ایسا، اپنا امیج بڑا ہو جائے، لوگوں کو پتہ چلے میں کتنا بڑا آدمی ہوں۔ کیوں جھوٹ بولنا ہے بھائی؟ جدھر رہتے ہیں ادھر بتا دیں، کیا ضرورت ہے اپنی سوسائٹی مہنگی والی بتانے کی؟ اچھا پھر جھوٹ بول کر سنبھالنا بھی مشکل ہے۔ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے گا، جھوٹا جو ہوگا نا وہ آلویز مضطرب رہے گا، پریشان رہے گا، کیونکہ اس کو جھوٹ سنبھالنا ہو۔ کہتے ہیں ایک جھوٹ کے لیے پھر کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ اب جیسے یہ آفس میں کچھ لوگ کام کرتے ہیں، لیٹ ہو گئے، بھائی کیوں لیٹ ہو گئے؟ ٹریفک جام تھا۔ آپ نے جھوٹ بولا، بتا دیتے میری آنکھ دیر سے کھلی، گھر سے دیر سے نکلا، تھوڑی سی ڈانٹ پڑ جائے گی لیکن گناہ تو نہیں ملے گا۔ اچھا یہ تو ٹھیک ہے، اب کیا ہوا؟ ٹھیک تو خیر یہ بھی نہیں ہے، مگر ایک اور کیا کرتے ہیں، 2 دن چھٹی کی۔ چھٹی کیوں کی؟ نانی کا انتقال ہو گیا تھا۔ اب ساری زندگی یاد رکھنا ہے کہ آفس میں نانی کا انتقال ہو چکا ہے، اب نانی دوبارہ کبھی ایسا نہ ہو نانی کو بیمار کہہ دیں، کیونکہ نانی تو گھر میں بیٹھی ہے، وہ 2 دن چھٹی کے لیے نانی کا انتقال کیا۔ اب سنبھالیں اس فائل کو، کہاں رہتے ہو بھائی؟ اور رہتا رنچوڑ لائن میں، کہتا رہتا ڈیفینس میں ہوں۔ اب ساری زندگی دوستوں کے سامنے یاد رکھنا ہے کہ یہ والے دوستوں کو ڈیفینس بتایا ہوا ہے، کبھی نیند میں بھی پوچھیں گے تو غلطی نہ ہو جائے۔ ٹینشن اپنے پر خود ہی ٹینشن پال لی نا۔ جھوٹ بولنے کیا کام کرتے ہو بھائی؟ میرا تو بہت بڑا بزنس ہے۔ کس چیز؟ اب کس چیز کا بزنس پوچھے گا تو ایک اور جھوٹ بولنا پڑے گا۔ کرتا تو نوکری تھا، اب سوچے گا بزنس کون سا بناؤں، پھر فوری طور پر بزنس بنا لے گا کپڑے کا۔ اچھا کون سے کپڑے کا؟ اب تیسرا جھوٹ لیڈیز کا۔ اچھا کیا امپورٹ ایکسپورٹ؟ اب ایک کے بعد ایک جھوٹ۔ اب یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ فلاں والے بھائی کو لیڈیز کپڑے کا کاروبار بتایا ہوا ہے۔ اب جھوٹ تو یاد نہیں رہے گا، 4-6 مہینے بعد بندہ پوچھے کیا کرتے تو بولے یار میں تیل کا کام کرتا ہوں۔ تم تو کپڑے کا کرتا تھا؟ ہاں وہ کرتا تو تھا، پھر وہ کپڑا ختم ہو۔ اب ایک کے بعد ایک جھوٹ۔ آپ کیوں جھوٹ بول کر اپنے اوپر، ایک تو گناہ کا انبار الگ لگا ہوا ہے، دوسرا آپ مضطرب رہیں گے۔ روایتوں میں آتا ہے سچے کے چہرے پر نور ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے، سچا ہمیشہ پرسکون ملے گا آپ کو، کیونکہ اس کو ٹینشن ہی کوئی نہیں۔ آپ جب پوچھیں گے بتائے گا کیا کرتا۔ اچھا میں کیا کرتا ہوں، اس سے میری ذات کو کیوں ڈیگریڈ آپ سمجھتے ہیں؟ بھائی کوئی غریب آدمی بھی ہے تو اللہ نے اسے غریب بنایا ہے، اس کو کس بات کی ٹینشن ہے کہ وہ غریب ہونے پر شرمندہ ہو رہا ہے؟ مگر پرابلم ہمارا یہ ہو گیا ہے کہ ہم غریب بننا بھی بس، اگر غریب ہیں تو بھی اپنے آپ کو شرمندہ سمجھتے ہیں، اور انفارچونیٹلی جب کوئی امیر ہو جاتا ہے تو وہ اپنے غریب رشتہ داروں کا تعارف کرانے میں شرم محسوس کرتا ہے۔ میں کیسے بتاؤں میرے چاچا رکشہ چلاتا ہے، میں کیسے بتاؤں میرے چچا کا بیٹا سائیکل پہ گھر پہ جاتا ہے، کیا حرج ہے؟ میرے آقا بلال حبشی کے گھر گئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کتنی سواریاں تھیں، اللہ اکبر۔ اب سنیے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کونین کے والی ہیں، آپ چاہتے تو جنت کے خزانے آپ کے پاس آ جاتے۔ خود فرمایا میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے اور چاندی کے بن کر میرے ساتھ چلیں، مگر نبی پاک نے اختیاری طور پر غربت والی زندگی گزاری۔ علماء نے اس پہ بڑا ڈیبیٹ کیا کہ پیارے آقا رب کے حبیب ہیں، یہ کائنات جب ان کے لیے بنائی گئی، آپ بہترین گھروں میں رہتے، آپ بہترین پوشاک استعمال کرتے، آپ مہنگی ترین خوشبوئیں استعمال کرتے، زبردست سواریاں استعمال کرتے، آپ کیوں فقر و فاقہ میں رہے؟ آپ کیوں چٹائی پر سوتے رہے؟ آپ نے کیوں جناب مٹی کے برتن میں کھانے کھائے؟ اللہ اکبر۔ علماء نے اس کی بہت خوبصورت حکمت بیان کی، فرمایا اگر میرے آقا شاہانہ زندگی گزارتے نا تو جو غریب امتی ہوتے وہ سارے سوچتے رہتے کہ ہم سنت پر عمل کیسے کریں گے، ہم کہاں سے کروڑ روپے کا لباس پہنیں، ہم کدھر سے جناب 5 لاکھ کی خوشبو لگائیں، ہم کدھر سے جناب مرسیڈیز کار لیں۔ نبی پاک کا تو اس زمانے میں سب سے مہنگا گھوڑا تھا، آج کی سب سے مہنگی سواری تو یہ ہے، وہ غریب تو مر جاتا۔ نبی پاک نے غربت والی زندگی گزاری کہ ہر غریب مسلمان خوشی خوشی نبی پاک کی سنت پر عمل کرتا چلا جائے، اور اگر امیر کو سنت پر عمل کرنا ہے تو وہ اپنے آپ کو ڈاؤن لائے، اپنی زندگی میں سادگی لائے تاکہ نبی پاک کی سنت پر عمل کر سکے۔ تو ایسے میرے آقا ہیں، تو ہم کس بات کی شرم میں مبتلا ہو کر جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ جھوٹ کس طرح خاندانوں کو برباد کرتا ہے۔ اور کچھ لوگ جھوٹے لوگ ہوتے ہیں، یاد رکھیے کہ جھوٹ بولنا بھی نہیں ہے اور جھوٹوں کو قریب رکھنا بھی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ہمیں تو اچھا ہی دوست وہ لگتا ہے جو لمبی لمبی پرانی ایسی عجیب عجیب باتیں کرے اور ہم اس کے ساتھ جناب ہنسی مذاق کر رہے ہوتے۔ نہیں، جھوٹوں کے ساتھ نہیں رہنا ہے۔ آپ بتائیے، خود آپ کو جملہ پتا ہے، جھوٹے پر خدا کی لعنت، جس پر لعنت برس رہی ہے وہ میرا دوست ہے تو مجھ پر بھی برسے گی نا،
اس کا ریفلیکشن آئے گا. یاد رکھیے گا. اب یہ آخری واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں جس سے میری بہنوں کو بھی سبق لینا ہے اور میرے بھائیوں کو بھی سبق لینا ہے. واقعہ کیا تھا کہ ایک شخص تھا, تاجر تھا ایک زمانے میں, اس کے پاس بڑے پیسے تھے. اب اس کی شادی ہوئی. شادی کے بعد اللہ نے اس کو بڑی اچھی بیوی عطا فرمائی. اس کو اپنی بیوی سے پیار بھی بہت تھا. اس نے کہا میری زوجہ کہاں گھر میں کام کرے گی. اس زمانے میں بھی غلام وغیرہ بکتے تھے. اس نے کہا جاتا ہوں کوئی اچھا سا غلام لے آتا ہوں اور میری زوجہ کا وہ گھر بار کا سارا سودا سامان بھی لائے گا, خدمت بھی کرے گا. تو اس نے جناب ایک بڑے اچھے غلام کی نظر آیا, بڑا ہیلدی سا, بڑا مضبوط توانا آدمی تھا. کہا یار یہ سارے کام کر دے گا. تو بڑے کم قیمت پہ اس کا مالک اسے بیچ رہا تھا. مثال کے طور پہ اس زمانے میں 10,000 روپے کی ویلیو تھی. کہ 5,000 میں یہ غلام دیا, 5,000 میں دیا. کہا یار اتنا فٹ فاٹ بندہ ہے, 10,000 کی ریٹ چل رہا ہے مارکیٹ میں, 5,000 میں کیوں دے رہے ہو. کہ ایک فالٹ ہے اس میں ایک غلطی ہے, اس میں ایک پرابلم ہے. پرابلم کیا ہے؟ کہ سال میں ایک بار جھوٹ بولتا ہے, پورے سال میں ایک بار جھوٹ بولتا ہے. کہا بس ایک بار جھوٹ بولتا ہے. اب شاید اس زمانے میں اس نے کہا کہ میں تو روز بولتا ہوں, کوئی بات نہیں, آدھی قیمت پہ مل رہا ہے, لے لیا اس نے. اب غلام لے کر گھر آیا, زبردست غلام, روز کھانا بھی پکا رہا ہے, صفائی بھی کر رہا ہے, گھر کے کام بھی کر رہا ہے, ایوری بڈی از ہیپی. تھوڑے دنوں کے بعد وہ دن آ گیا کہ سال میں اس کے جھوٹ بولنے کا جو دن تھا. اب اس ظالم نے کیا کیا, کہتا ہے کہ میری اس کی بیوی کے پاس جا کر کہتا ہے, اور نئی جن کی شادی ہوئی ہے اس کی بیوی کے پاس جا کر کہتا ہے کہ ذرا میری جو ہے نا بات غور سے سنیے گا. آپ کا جو شوہر ہے نا وہ کسی بڑے آدمی کی بیٹی کو چاہنے لگا ہے اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ وہ آپ کو چھوڑ دے گا اور آپ کے علاوہ کہیں اور شادی کر لے گا. وہ بیوی تو بیوی, عورت تو عورت ہی ہوتی ہے. اچھا ایسا کوئی بات تو سننے میں فوراً تیار ہے نا ہم. اگلا جو بھی کہے, جھوٹ کہے, سچ کہے, ہم کان کے اتنے کچے ہیں کہ کوئی ہمیں کسی کے بارے میں بات کرے ہم فوراً مان لیتے ہیں. اچھا میرا شوہر ایسا ہے. ایک غلام کی بات سن کر شوہر پر بدگمان ہو گئی. ہاں تمہارا شوہر بالکل پلان بنایا بیٹھا, اندر کی خبر لا رہا ہوں. ہمیں بھی لا کے لوگ یہی کہتے ہیں نا, بھائی صاحب بڑی اندر کی خبر لایا ہوں. اور ہم بھی کہا نا اچھا بتا بیٹھ چائے بھی پی بھائی, بتا اندر کی خبر کیا ہے. یہ لوگ ہمارے کاروبار, ہمارے اس کو حدیثوں میں چغل خور کو محبتوں کا چور کہا گیا. اور ہمیں چغل خور سب سے زیادہ پسند ہے, جو ہمیں کبھی ادھر کی لگائی کبھی ادھر کی بجھائی. اس میں عورتیں بھی ہوتی ہیں اور اس میں ایسے مرد بھی ہوتے ہیں. اب سنیے, وہ عورت کہتی ہے اچھا میرا شوہر ایسا. کہا بالکل پکی اندر کی خبر لایا. حل بھی بتا. ایک حل ہے, میں ایک بابا کو جانتا ہوں, وہ کچھ پڑھائی کرے گا, آپ کے شوہر کا ارادہ بدل جائے گا. جلدی بتا کیسے کرنا ہے. بس آپ اپنے شوہر کے گلے کے پاس جو بال ہے نا 3-4 بال مجھے کاٹ کے دے دو, بس پھر میں عمل کروا دوں گا. اچھا ٹھیک ہے, یہ استرا لے لے, اس استرے سے آپ رات کو سوئے تو کاٹ لیجیے گا. کہا ٹھیک ہے. اب گیا شوہر کے پاس. کہا جی صاحب اندر کی خبر لایا ہوں, بڑی خطرناک بات ہے. بولا کیا بات ہے. کہا آپ کی بیوی کے پلان ٹھیک نہیں ہیں. کہا کیا پلان ہے. بولا آپ کو قتل کرنا ہے اس کو. اس کا ارادہ آپ کو قتل کرنے کا ہے اور آپ کے ساری جائیداد پر قبضہ کرنے کا ہے اور کسی اور کے ساتھ شادی کرنی ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا, اتنا پیار اتنی محبت ہمارے اندر, نئی شادی ہوئی ہے, وی آر سو ہیپی. کہ نہیں میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, یقین نہ ہے تو رات کو دیکھ لیجئے گا, پھر آنکھیں کھلی رکھیے گا, جاگتے رہیے گا. آپ کی بیوی اس طرح لے کر آئے گی, آج رات کو آپ کا گردن کاٹ دے گی. اچھا ہو تو نہیں سکتا, مگر تو کہتا ہے تو پھر بھی دیکھ لیتا ہوں. رات کو بستر پر آندھی آنکھیں بند, آندھی آنکھیں کھلی, تیار بیٹھا ہے. ایسا ہی ہوا. بیوی آئی بیچاری, اس کو دوسری پٹی پڑائی ہوئی تھی. وہ جیسی اس طرح کو گردن کے قریب لے کر آئی, مرد کی تو سٹی گم ہو گئی کہ واقعی مجھے قتل کرنے آئی ہے. اس نے بیوی کے ہاتھ سے اس طرح لیا اور بیوی کے گردن پہ پھرا دیا. اپنی بیوی کو خود قتل کیا اور دوسرا وہ بندہ خود جیل میں چلا گیا. وہ ایک بار سال میں جھوٹ بولنے والے نے ہنستا بستا گھر اجاڑ کر رکھ دیا. اب یہ واقعہ کتابوں میں لکھا ہے, مگر ایسا کام کرنے والے ہمارے خاندانوں میں بستے ہیں, ایسا کام کرنے والے ہماری مارکیٹوں میں بستے ہیں, بلکہ ہمارے دوستوں میں ایسے لوگ ہم نے بٹھائے ہوتے ہیں. ہمیں مزہ بہت آتا ہے جو اس کی کوئی خبر لے کر آئے. آج جو آپ کے سامنے کسی کی چگلی کر رہا ہے نا, کل وہ کسی اور کے سامنے آپ کی بات بھی کر رہا ہوگا. آج آپ بڑے مزے لے کے سن رہے ہو, لیکن وہ آپ کی باتیں بھی کسی اور سے کرتا ہے. ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آتی. اس کو حدیثوں میں محبتوں کا چور کہا گیا. آپ کو ایک نعرہ سننے کو ملتا ہوگا دعوت اسلامی ماحول میں کہ غیبت کریں گے نہ سنیں گے, اور محبتوں کے چور چغل خور, یہ اس لیے نعرے لگائے جاتے ہیں کہ خیال کیجئے, آنکھیں کھلی رکھیے, اور یہ سب کچھ جھوٹ ہے جس کی وجہ سے یہ نحوست پھیلتی ہے. تو ہم مومن ہیں, ہم سچے آقا کے امتی, ہم کیوں جھوٹ بولیں یار. اچھا پھر مذاق میں جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. حدیثوں میں آتا ہے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے وہ قیامت کے دن روتا ہوا جہنم میں ڈالا جائے گا. ہمیں فکر ہی نہیں ہے. کوئی چٹکلوں کے نام پر جھوٹ بول رہا ہے, کوئی دوستوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے, کوئی مال بیچنے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے کہ یار چلو جھوٹا. آپ جھوٹ بول کے مال بیچ لو گے, برکت کہاں سے لاؤ گے؟ ایسی حرام روزی کو کرنا کیا ہے؟ نہیں, کاروباری لوگ بھی بیٹھے ہیں.
آپ سچ بولیں. آپ کہیں گے یار میں جھوٹ نہیں بولوں گا, ساری مارکیٹ مال بیچ دے گی, میرا رہ جائے گا. پھر ایمان کدھر گیا, پھر اللہ پر بھروسہ کدھر گیا؟ اللہ روزی دینے والا ہے. آپ آج بھی دیکھ لیں پوری مارکیٹ میں اگر ایک دکاندار سچ بول کے مال بیچ رہا ہو, بے شک مہنگا بیچے, اوریجنل چیز دے, اس کا مال پھر بھی بک رہا ہوتا ہے. مگر ہمیں لگتا ہے کہ نہیں جناب ہم جھوٹ بولیں گے تو ہی مال بکے گا. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی, آخری حدیث تاجروں کے لیے سنا دیتا ہوں, پھر انشاءاللہ اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. بڑے پیارے پیارے نعت خواں بھی موجود ہیں, انشاءاللہ محفل چلتی رہے گی. حدیث پاک میں میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, بے شک تاجر ہی فاجر ہیں. اب یہ کتنا خطرناک جملہ ہے کہ تاجر ہی گناہ گار ہیں. ہم سارے تاجر ہیں بھائی, مگر اس کی انٹرپریٹیشن, اس کی تفصیل آگے حدیث میں کیا فرمائی. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حضور کیا اللہ نے خرید و فروخت حلال نہیں فرمائی؟ اگر تاجر فاجر ہیں تو خرید و فروخت تو اللہ نے حلال فرمائی ہے نا. وہ بھی چونک گئے تھے صحابہ کرام بھی. تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کیوں نہیں, کون سے تاجر فاجر ہیں ہم سنیے, لیکن وہ بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں, قسمیں کھاتے ہیں اور گناہ گار ہوتے ہیں. یہ قسم کھا کر مال بیچنے کے بارے میں بھی حدیث نے فرمایا مال بک جائے گا مگر برکت ختم ہو جائے گی. تو سچ بولیں, بالکل سچ. زندگی کا فارمولہ بنا لیں کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولنا ہے. انشاءاللہ آپ سچ بولیں, پھر اس کی برکتیں دیکھیں, آپ کے چہرے پر نور آ جائے گا, آپ کی فیملی میں سکون آ جائے گا, اللہ آپ کی روزی میں برکت ڈال دے گا. رشتے بنانے کے لیے بھی جھوٹ نہ بولیں, کیوں غلط بیانی کریں. مجھے ایک واقعہ یاد آیا, کاش چلیں کسی کو فائدہ ہو جائے اس سے اور آئندہ ایسا کوئی نہ کرے. ہمارے ایک جاننے والے تھے, تو میں بڑا حیران, مجھے پتا چلا ان کے پاس بہت مہنگی گاڑی, میں ان کو جانتا تھا کہ اتنا کچھ تو ان کے پاس نہیں ہے. تو میں نے کہا اتنی مہنگی گاڑی تم نے کہاں سے خریدی؟ کہتا خریدی نہیں, کرائے کی ہے. کیوں کرائے کی خریدی؟ کا شادی کر رہا ہوں. تو کیوں؟ بولے گھر سسرال والوں کو بتایا میری گاڑی ہے. بڑے مجھے کہتے ہیں عبدالحبیب بھائی بہت بڑے خاندان میں رشتہ ہوا ہے. رشتہ بڑے خاندان میں کیسے ہو گیا تمہارا؟ کہتا ہے میں نے ان کو بہت باتیں بتا دی ہیں, میرا یہ بھی بنگلہ ہے تو میرا یہ بھی. بولا بنگلہ بھی کرائے پہ لیا ہے, گاڑی بھی کرائے پہ لی ہے. میں نے کہا کتنے دن تک کرائے چلاؤ گے, کیوں کر رہے ہو ایسا؟ اس وقت بھوت سوار تھا اس کے, اور 2-4 مہینے بعد دوبارہ ملاقات ہوئی, کیا ہوا؟ طلاق ہو گئی. بولے جب مجھے ان کو پتا چلا کچھ بھی میرا نہیں تھا, تو میں نے کہا یہ تو سمجھا رہا تھا تمہیں کہ جھوٹ پر کیوں عمارت قائم کرنی ہے. لیکن کچھ لوگوں کو عجب خواب دکھانے ہوتے ہیں کہ اپنی بس دوستوں میں بڑائی دکھانے کے لیے. اب تو یہ ٹرینڈ چلا ہے, سنا ہے کہ کرائے کی گاڑیاں لے کر ایسی جگہوں پر جانا ہے جب پتا چلے کہ جناب میری گاڑی 2 کروڑ روپے کی. اب ایک دن کا کرایہ سنا ہے 50-50 ہزار روپے لوگ دے رہے ہیں, صرف اپنا جناب روب جمانے کے لیے, اپنا سب کچھ بتانے کے. اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ کیوں اپنے پیسے برباد کرتے ہیں؟ جو ہیں وہ نیچرل رہے نا. اللہ نے جو دیا کوئی حرج نہیں ہے, میرا رب راضی ہو, باقی مجھے دنیا کی کیا فکر کرنی ہے. اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات. تو بہرحال اللہ اس شادی کو خانہ آبادی فرمائے, آپ سب کو اللہ سلامت رکھے. یہ بہت اچھا ٹرینڈ ہے اور اس ٹرینڈ کو باقی رہنا چاہیے, بڑھتے رہنا چاہیے کہ شادی کی تقریبات میں اس طرح کی قرآن و حدیث کی باتیں ہوں, نعتیں ہوں, دعائیں ہوں. اللہ ہم سب کو اس کی برکت عطا فرمائے. لیکن ایک بات میں بزرگوں سے ضرور کہوں گا کہ نعت خوانی بھی ہو اور اس کے بعد پھر الٹے فنکشن نہ ہوں, ورنہ یہ بھی ٹرینڈ بن گیا ہے کہ چلو ایک نعت خوانی بھی کر لو اور اس کے بعد باقی بھی سارے کام کرو. تو ایسے نہیں ہونے چاہیے. اللہ کو ناراض کر کے ہماری خوشیاں نہیں ہونی چاہیے. ہم کو رب کو راضی رکھیں گے تو اللہ ہماری خوشیوں میں بھی برکتیں ڈال دے گا. ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے ماحول میں سیکھنے کو ملتی ہیں. دعوت اسلامی کے مرکز فیضان مدینہ تشریف لاتے رہا کریں, مدنی چینل دیکھتے رہیں. میری اسلامی بہنیں بھی اسلامی بہنوں کے اجتماع میں جائیں تو انشاءاللہ برکتیں ملیں گی. اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ